اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، موجودہ دور کے باسی ماڈرنزم کے تقاضوں کو پورا اترنے کے لیے جس تیزی سے اپنے رہن سہن میں بدلاؤ پیدا کر رہے ہیں، اتنی ہی تیزی سے اپنی صحت مندانہ زندگی میں بھی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ان ساری خرابیوں کی وجہ اسلام و تعلیمات اسلامی سے دوری ہے۔ لہذا موجودہ دور کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ جن صحت و خوراک سے خیر القرون کا صالح معاشرہ بنا، آج بھی وہی ماحول و وہی خوراک پیدا ہو، ورنہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہونے والے قرب قیامت کی پیش گوئیاں کو تو ہم پورا ہوتے دیکھ ہی رہے ہیں۔ ایسی ہی کئی پیشے گوئیوں میں ایک انسانوں کے اندر موٹاپے کا ظاہر ہونا ہے۔ خواتین حضرات، ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے بعد ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو گواہی طلب کیے بغیر ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتماد جاتا رہے گا، وہ نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ اور دوستو، اس حدیث مبارکہ کے مصداق آج نوجوان نسل و بچوں میں موٹاپے کا بڑھتا ہوا رجحان بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، جس کی اصل وجہ مختلف غذائی خرابیوں و نامناسب طرز زندگی سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں ہیں، جبکہ ضرورت سے زیادہ کھانا یا غلط قسم کے کھانے کھانا جن میں غیر صحت اشیاء، تیل اور دہی وغیرہ کی مقدار زیادہ ہو، ورزش کا نہ کرنا یا ناکافی جسمانی سرگرمیاں شامل ہیں۔ جبکہ گزشتہ قوموں کے حالات میں نظر دڑائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کامیاب لوگ وہی تھے کہ خوراک خالص ہونے کے ساتھ ساتھ متحرک سرگرمیوں کی کثرت تھی اور ساتھ ہی کھانے پینے کا ایک مخصوص ٹائم ٹیبل تھا، جس کا فقدان موجودہ دور کے لوگوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں میں موٹاپے کی بیماری خاندانی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل میں بھی منتقل ہوتی ہے، اور اکثر حالات میں کسی بیماری کی وجہ سے بھی انسان موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کثرت سے فارغ بیٹھے رہنے اور مصنوعی خوراک سے لطف اندوز ہونے اور زیادہ سے زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مشینوں اور جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی انسانوں کی کاہلی اور سستی کو بڑھانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، جدت کی آڑ میں ہونے والی ایجادات اور انسانی صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جانے والی مشینیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کرتی نظر آتی ہیں، اور ایک طرف مشینوں کے ذریعے مثبت کام لیے جا رہے ہیں، جیسا کہ مصنوعی آکسیجن دے کر سانس بحال کرنا اور دل کی بند شریانوں کو کھولنا وغیرہ۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آخر ان امراض کی نوبت کیوں آئی کہ ہم اپنے دیسی اور قدرتی کھانوں کا ذائقہ کھو چکے ہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہی ہے کہ ہم اپنے دیسی اور قدرتی کھانوں کا ذائقہ کھو چکے ہیں۔ گھر کے پکے ہوئے صحت بخش کھانوں کو چھوڑ کر چربی میں پکے ہوئے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ مختلف قسم کے فاسٹ فوڈ جن کا حلال ہونا بھی یقینی نہیں ہماری زندگی کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اس کے بارے میں جب حضرت جعفر رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضور، ذبح کیے ہوئے حلال اور مردار جانوروں کا گوشت اگر ایک ہی تھالی میں رکھا جائے تو اس کی پہچان کیا ہے، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر گوشت آگ کی تپش سے سکڑتا ہو تو وہ حلال ہے، اور اگر گوشت آگ کی تپش سے پھیلتا ہو تو وہ مردار جانور کا گوشت ہے۔ تو دوستو، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے اس فرمان پر غور کیا جائے تو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچے اور جوان جو باہر کے جنک فوڈ، برگر یا پیزا کھاتے ہیں تو ان میں سے اکثر کا جسم پھولا ہوتا ہے، یعنی ان کے جسم سے موٹاپا صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اسی معاملے پر مغربی قوم نے بچوں میں بڑھتے ہوئے موٹاپے کا نوٹس لیا تو ان کی حکومت نے پیزا، برگر، فرنچ فرائز دیگر ایسے جنک فوڈ پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا، جن کے بے تحاشا استعمال سے کم عمری میں ہی بچے موٹاپے کا شکار ہو رہے تھے۔ یعنی مغربی اقوام اپنے مستقبل کے لیے ایسے اقدامات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جبکہ ہمارے ایشیائی ممالک میں اتنی ہی ان چیزوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ مصنوعی مشروبات جن میں کیمیکل کی وافر مقدار ہوتی ہے وہ بھی معدے، حلق اور جگر کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ مشروبات کا استعمال تو ہمیشہ سے تھا، لیکن ڈبوں اور بوتلوں میں بند نہیں تھا، بلکہ گھروں میں تیار ہونے والے تازہ شربت استعمال ہوا کرتے تھے۔ دوستو، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری زمانے میں موٹاپے کی وجہ مالی طور پر خوشحال اور آرام دہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں میں مزیدار کھانے اور مٹھائیوں کی کثرت ہے۔ ناظرین کرام، اگر ان تمام معاملات پر غور و فکر کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی کئی عادات آ چکی ہیں جو انگریزوں سے نقل کی گئی ہے، جو کہ اللہ عز و جل کے ارشاد کے مطابق کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور معاشرے سے ذاتی نفرتوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے طرح طرح کے آرام دہ جائیداد سے متعارف کروا کر بڑی مہارت سے انہیں مشینوں کا عادی کر دیتے ہیں، اور اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں، اور اپنے
ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یاد رہے کہ آج بھی ذی شعور اور اللہ پر ایمان رکھنے والے پڑھے لکھے مہذب لوگ اس دنیا پر موجود ہیں، جو انگریزوں کی اس تقلید کو احساس کمتری جان کر نکالی کی بجائے صراط المستقیم اختیار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قدرتی نعمتوں پر اکتفا کر کے اپنی صحت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ آپ سے التماس ہے کہ آپ خود اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کو اس طرح کی بری خوراکوں سے بچنے کی تلقین فرمائیں، تاکہ آپ کے دوست اور گرد و نواح کے تمام لوگ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔